محمد بلاول اس کا نام تھا اور یہ لاہور کے گرین ٹاؤن کا رہائشی تھا۔ ایک دن پہلے جب اس کی موت کی خبر آئی کہ شیروں نے اس کو چیر پھاڑ کر کے رکھ دیا ہے اور اس کے جسم کا نا صرف ایک سر اور ایک بازو یہ بچا، باقی پورا جسم اس کا 4 شیر چیڑ پھاڑ کر کے کھا گئے تھے۔ اگلے دن جب اس پنجرے کی صفائی کرنے کے لیے عملہ وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یار یہ تو لاش بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو باقیات پڑی ہوئی ہیں، ایک سر پڑا ہوا ہے اور ایک بازو پڑا ہوا ہے، اور وہ بھی اس نے انگلیوں سے پہچانا کہ یار گوشت کے جو لوتھڑے تھے نا ختم کر کے رکھ دیا تھا اس کو۔ لیکن پتا چلا ہے کہ بھائی محمد بلاول پولیس کو مطلوب تھا، سنگین مقدمات اس پر درج تھے اور یہ وہاں سے فرار ہوا تھا۔ اب یہ بھی تحقیقات میں پتا چلا ہے کہ یہ خود سے اندر نہیں گیا ہے، اس کو باقاعدہ کسی نے اٹھا کے پنجرے کے اندر پھینکا ہے۔ کچھ لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے اس کو اندر پھینکا۔ اب یہ سارا معاملہ ہے کیا، آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتا رہا ہوں، اس ویڈیو کو آپ نے آخر تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ جناب والا کیا حال ہے آپ کے، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں، تندرست ہوں، اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جناب 2 روز پہلے ایک خبر نکل کر آئی تھی اور اس خبر نے سب کو دہشت زدہ کر دیا تھا۔ گزشتہ روز میں نے اس پر ویلاگ بھی کیا۔ بھاولپور کا جو چڑیا گھر ہے یہاں پر شیروں کا ایک پنجرا ہے، اور جب پنجرے کی صفائی کرنے کے لیے وہاں پر جو انتظامیہ کا بندہ ہوتا ہے وہاں پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے جناب ایک 25 سالہ لڑکے کی لاش ہوتی ہے، بلکہ لاش بھی یہ نہیں کہہ سکتے، باقیات آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل اس کی باقیات پڑی ہوئی تھی۔ اس کو لگا کہ یار یہ انسانی جسم کے حصے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور 4 شیر وہاں پر تھے جس نے اس 25 سالہ جو لڑکا تھا اس کو چیڑ پھاڑ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کی گردن اور اس کا ایک بازو صرف یہ اس کے جسم میں سے بچا تھا، باقی سب کچھ شیر کھا گئے تھے۔ اب جناب اس شخص کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں کہ وہ شخص پولیس کو مطلوب تھا، اس پر کئی سنگین قسم کی دفعات FIR درج تھیں۔ اس کے بارے میں کچھ ایسی تفصیلات نکل کر سامنے آئی ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی نے اس کو بھیجا ہے، وہاں پر کسی نے جان بوجھ کر اس کو پھینکا ہے اس شیر کے پنجروں کے اندر، کیونکہ انسان جتنا بھی نشہ ہی کیوں نہ ہو وہ وہاں جا کے تو نشہ نہیں کرے گا نا جہاں اس کو اندازہ ہوگا کہ یار میں یہاں سے گر گیا تو شیروں کا تو ڈنر ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ سارا معاملہ ہے کیا، آج میں آپ کو ساری ڈیٹیل بتاؤں گا، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں، رابطہ کرنا چاہتے ہیں، salman.mrza کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر سبسکرائبر فالوور سے میں رابطے میں رہوں، چاہے کسی بھی فورم پر وہ مجھے دیکھتے ہوں، جو میسج کرتے ہیں عزت کے دائرے کے اندر، تہذیب کے انداز میں، تو جناب اس کو میں رپلائی ضرور کرتا ہوں۔ تو salman.mrza کے نام سے یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے، چاہیں تو آپ فالو کر لیں۔ جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی میں ضرور کروں۔ جناب اس شخص کا نام محمد بلاول ہے، میں نے کل بلال کہا تھا، میری غلطی ہے، محمد بلاول اس کا نام ہے۔ جناب یہ 10 بہن بھائیوں کا بھائی تھا، مطلب اس کی 8 بہنیں تھیں اور 2 بھائی تھے۔ 25 سال کا یہ لڑکا تھا۔ اس کے بارے میں کچھ چیزیں بتا دوں، پھر میں بتاؤں گا اس پر کتنی سنگین FIR درج تھی اور یہ معاملہ ہے کیا۔ اب یہ 10 بہنوں بھائیوں میں سے ایک تھا، 2 بھائی تھے یہ اور 8 اس کی بہنیں تھیں۔ 25 سال کا یہ نوجوان تھا، پڑھائی وغیرہ اس نے چھوڑ دی تھی، کام یہ کچھ نہیں کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ پر نا انجیکشن کے نشانات تھے، یعنی یہ نشہ کرتا تھا۔ پھر جب اس کے محلے والوں، اس کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا، بات کی گئی، تو پتا چلا کہ بھائی یہ نشے کا عادی تھا، کام کسی قسم کا کوئی نہیں کرتا تھا، گھر والوں سے پیسے مانگ کے جاتا تھا۔ ایک دن پہلے جب یہ غائب ہوا ہے، اس سے ایک دن پہلے اس نے اپنے چچا سے 50 روپے لیے تھے۔ لاہور کا گرین ٹاؤن کا یہ رہائشی ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں اندازہ کہ جس کی جیب میں 50 روپے پڑے ہوئے ہوں اور وہ نشے کا اتنا عادی ہو کہ بھائی وہ لوگوں کے گھروں سے چوریاں کر کر کے نشہ کرتا ہو، مطلب کوئی چیز بیچ کر نشہ کرتا ہو۔ وہ 50 روپے کا ٹکٹ لے کے بھاولپور تو نہیں جائے گا نا، اور 50 روپے کا ویسے ٹکٹ ہوتا بھی نہیں ہے۔ اس کی جیب میں 50 روپے تھے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ لاہور سے بھاولپور پہنچ گیا اور پھر چڑیا گھر کے اندر بھی چلا گیا۔ رات کے ٹائم پہ اس کو چڑیا گھر کے اندر کیسے جانے دیا گیا، یا کس نے اس کو بھیجا، یا کون اس کو لے کے گیا۔ پھر جا کے اس نے جو شیروں کا پنجرا ہوتا ہے نا، وہ پنجرا مکمل طور پر کورڈ ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کسی بھی انسان کو اندر جانے کی اجازت مل جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ 2 آپ سمجھ لیں کہ ایک یہ پنجرا ہے بڑا پنجرا، اس کے بعد ایک اور جگہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کھڑے ہو کے شیروں کو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ ایک اچھی خاصا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اندر چلا گیا۔ اور اندر جب وہ گیا ہے تو شیروں نے تو چھوڑنا نہیں ہے نا، 4 شیر تھے وہ، اور سننے میں آیا کہ لاہور سے بھی جو شیر تھے وہ بھاولپور منتقل کیے گئے تھے۔ شیروں نے رات بھر اس کو چیڑ پھاڑ کر دیا، اس کے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا، صرف ایک
بازو اور ایک اس کی گردن یہ بچی ہے، جو سر ہے وہ بچا ہے، باقی پورا وہ شیر کھا گئے تھے۔ اور یہ سارا معاملہ اس وقت ہوا جب صبح 11:30 بجے کے قریب جو پنجرے کی صفائی کرنے کے لیے جو بندہ وہاں پر جاتا ہے، اس نے شیروں کو بند کیا اندر، اور اس کے بعد جب جانے لگا اس نے کہا یار یہ تو سر پڑا ہوا ہے کسی انسان کا یا بازو پڑا ہوا ہے۔ اس نے فوری زو انتظامیہ کو رابطہ کیا اور انہوں نے پولیس والوں سے رابطہ کیا، پولیس آتی ہے، شناخت کرتی ہے، اس کی جیب سے نا اس کا کارڈ نکلتا ہے، شناختی کارڈ ہوگا یوزلی، تو وہ کارڈ میں نا اس کا نام محمد بلاول لکھا ہوتا ہے اور اس کی لاہور گرین ٹاؤن کی رہائش لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کو پر تو سنگین قسم کے الزامات ہیں، یہ چوری چکاری کرتا تھا، اس پر چوری چکاری کے الزامات لگے ہوئے تھے، نشے کے اس کے عادی ہونے کی وجہ سے نشے کے بھی جو دفعات ہوتی ہیں وہ بھی اس پر لگی تھی، کئی FIR لگی تھی، اور یہ پولیس کو مطلوب تھا۔ مزے کی بات یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک طریقے سے اشتہاری تھا، پولیس کو مطلوب تھا، لیکن پولیس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی کہاں ہے، یا پولیس نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ایک روز پہلے تو یہ اپنے چچا سے 50 روپے لے کے گیا، تو سنگین قسم کے اس پر الزامات تھے۔ اور یا تو وہ چھپنے کی غرض سے گیا تھا، یا کیا مقصد تھا، یا کوئی اس کو لے کے گیا، یا کسی نے اس کو وہاں پر جا کے پھینکا ہے، شیروں کے آگے ڈالا ہے، کیونکہ یہ تو تصور نہیں کیا جا سکتا نا کہ وہاں پر بیٹھ کے کوئی انسان نشہ کر لے جہاں پر اس کو پتا ہو کہ بھائی نشے کے بعد تو میں ہوش میں ہی نہیں رہوں گا اور میں پھر شیروں کے پنجرے کے اندر چلا جاؤں گا۔ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شیروں کے پنجرے میں کودا کیسے، کس طرح سے وہاں پر گیا ہے۔ اب اس حوالے سے تحقیقات ہو رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو کچھ لوگوں نے اندر پھینکا ہے، اس کو اندر گرایا ہے، ورنہ ایسا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اتنی لمبی دیوار کو پھلانگ کے، اور وہ بھی نشے ہی جیسے، جس کو نشہ کرنا بڑا عزیز ہوتا ہے، نشے والے میں تو خود کوئی طاقت نہیں ہوتی نا کہ یار وہ کیا کرے کیا نہیں کرے، تو یہ تمام چیزیں اس کی نکل کر سامنے آئی ہیں۔ بڑا یہ حیرت انگیز قسم کا واقعہ ہے، اور اس کی کچھ اور تفصیلات بھی نکل کر آئیں گی، تو میں کوشش کروں گا کہ اس پر آپ کو ولاگ بنا کر پوری ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں، لیکن یہ ابھی تک فی الحال پتہ چل سکا ہے کہ بھائی یہ پولیس کو مطلوب تھا، مختلف اس پر سنگین قسم کے الزامات تھے، دفعات اس پہ درج تھے، پرچے اس پر کٹے ہوئے تھے، بھاولپور کیسے گیا کسی کو نہیں پتا، 50 روپے لے کے گیا تھا، اور جناب اس کا صرف سر اور ایک بازو ملا ہے۔ اب اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جانے سے پہلے گزارش ہے، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔